إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے اور وہیں سے اپنے معاملات کو نازل کرتا ہے. ینزل الامر، وہیں سے اپنے معاملات کو نازل کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کا درود اور سلام، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، کل محدثین اور محدثات پر، اور کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. حضرات گرامی، اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ بہت سارے باطل فرقے اور غلط خیال رکھنے والے لوگ اس آیت کی منمانی تشریح کر کے شرک کے راستے کھول دیتے ہیں. چنانچہ وسیلہ کا لفظ یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے، اس کو اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک اپنے بزرگوں کا وسیلہ نہیں لیں گے، ان سے جب تک دعا کرتے وقت ان کا نام داخل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور اس طرح وہ شرک کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جس کو بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کے اوپر روشنی ڈالیں، آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اس وقت جو عیسائی حضرات تھے، اس وقت بھی اور آج بھی، ان کا وہ ایک بہت برا عقیدہ تھا جس کو قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کیا ہے. اور ہم یہ بتا دیں کہ اسی کے لیے یہ سورہ مائدہ یہ کی بہت ساری آیات، بلکہ بڑا مضمون اسی کے اوپر مشتمل ہے، ان عیسائیوں کے ان عقائد کو درست کرنے کے لیے. اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر بھی انہی عقائد کو پکڑا گیا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ پہلے بھی اور آج بھی یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ بغیر وسیلے کے اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا. یہ عیسائیوں کا بہت بڑا عقیدہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، خاص طور سے جو کیتھولک چرچ ہے اس کے اندر. پروٹیسٹنٹ جو چرچ ہے اس کے لوگ تو اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے کے وہ بھی قائل ہیں. ان حضرات میں علماء، شیوخ، احبار، ان کو انہوں نے شامل کر دیا تھا. آج بھی آپ چرچ کے اندر چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا ایک اعتراف کی کرسی ہوتی ہے. کوئی عیسائی جب گناہ کرتا ہے اور اسے اب توبہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اس گناہ کو معاف کرائیں، یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے کیا کر ڈالا، اب وہ اپنی توبہ کروانا چاہتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو وہ چرچ کے اندر داخل ہوگا. پھر وہ ایک کرسی پر بیٹھے گا
اور اس کے بیچ میں ایک پردہ پڑا ہوگا اور اس کے دوسری طرف ایک دوسرا پادری بیٹھا ہوگا جس کو اعتراف کی کرسی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس پادری سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور وہ بتائے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے ایسا کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد پھر وہ پادری کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ تک، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس بنیاد پر عیسائیوں کے ہاں ایک دور ایسا گزرا ہے جو تاریخ کے اندر یورپ کے رینیسنس کے نام سے جانا جاتا ہے، یورپ کی نشاط ثانیہ، جہاں پر عیسائی چرچ کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے خود عیسائیوں کے اندر، اور انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے دین کے نام پر؟ یہاں علماء جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ رقم متعین کر کے پیسے لے کر وہ لکھ کر دیتے تھے باقاعدہ کہ یہ جنت آپ کی اور یہ حصہ آپ کا، اور وہ جب تک یہ علماء کرام جو ان کے پادری ہیں جب تک وہ لکھ نہیں دیتے تھے، آدمی بیچارہ پھرتا رہتا تھا مارا پریشان حال کہ اب ہم اگر مر جائیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، جنت تو ہم کو ملی نہیں۔ لہذا وہ موٹی موٹی رقمیں دے کر ان سے وہ جنت کے ٹکٹ خریدتے تھے، اور اسی کے بنیاد پر تاریخ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کے اندر مارٹن لوتھر نام کا وہ شخص کھڑا ہوا جس نے ان کے فتووں کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور کہا کہ ہم کو یہ سب نہیں چاہیے، جو بہرحال ایک لمبی ایک داستان ہے۔ ہم اس چیپٹر کی طرف آ رہے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور آج کے بھی اس زمانے میں ہے کہ اللہ رب العزت سے اگر آپ کو معافی مانگنی ہے، آپ کو دعا مانگنی ہے، کوئی چیز طلب کرنی ہے، کچھ کہنا ہے، تو بیچ میں وسیلے، شخصیات کے وسیلے، لوگوں کے وسیلے، زندوں کے وسیلے، یہ وہ بغیر ان کے وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں بنا ہوا تھا، اور انہی حرکتوں سے متاثر ہو کر، انہی حرکتوں سے، اور یہود بھی رہتے تھے، ان کی ان حرکتوں سے متاثر ہو کر مکے والوں کا وہ دین جو سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا لایا ہوا تھا، ان لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے تھے ان کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے۔ وہ بار بار جاتے تھے، نجران کی طرف جاتے تھے، ملک شام کی طرف جاتے تھے، عیسائیوں سے ان کا سابقہ پڑتا تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، مہینوں بھر ان کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کے پوجا پاٹ، رسوم و رواج کے طریقے، اعتقاد، گفتگو، ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں وہ سنتے رہتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ یہ بھی بگڑ گئے تھے اور اپنا وہ عقیدہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا عقیدہ تھا اس کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ اب ان کے ہاں کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بھی بت بنا لیے تھے، لات، عزا، ہبل، منات، یہ سب کیا تھے؟ ان کے نیک لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، جس کو قرآن پاک نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے، ہماری باتوں کو وہاں تک پہنچا دے، جس کے لیے پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اور دوسری جگہ پر بیان کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارے ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم پکارو تو صحیح، یہ بیچ میں کہاں سے وسائل آ گئے؟ پورا اسلام اسی کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑ دے، اور پورا شرک کی دار و مدار یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ سے کاٹ دے۔ یہ دو الگ الگ راستے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑ دے، اور شرک یہ چاہتا ہے بندے کو اللہ سے کاٹ دے، اللہ سے کاٹ کر بتوں کی طرف لگا دے، شخصیات کی طرف لگا دے، بڑی بڑی شخصیات کی طرف، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لگا دے جیسے یہودی ہیں، عزیر علیہ السلام کی طرف لگا دے جیسے کہ یہودی کرتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لگا دے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ہمارے پیغمبر ہیں، وہ آئیں گے ہمارے یہاں آخر میں، جس کے لیے متواتر روایات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر آگے بڑھنے کے بعد پھر بہت ساری شخصیات جو بزرگ ہیں ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے، جو بزرگان دین تھے، جو نیک اور صالحین تھے، عبادت گزار تھے، وہ تو تشریف لے گئے، چلے گئے دنیا سے۔ اب کیا ہے؟ اب یہاں وہ حضرات ہیں جنہوں نے ان کی یا تو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور یا تو ان کی مزاریں بنائی ہوئی ہیں۔ اب لوگ آتے ہیں اور ان مزاروں کے اوپر، ان درگاہوں کے اوپر، ان آستانوں کے اوپر اپنی رقم خرچہ کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سنی چڑھاتے ہیں، اور اس سے مالدار کون ہوتا ہے؟ پراپرٹی کس کی بنتی ہے؟ جائیداد کس کی بنتی ہے؟ عزت اور شہرت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جاتا ہے؟ ان لوگوں کے جو مجاور کہلاتے ہیں۔ یہ پیسے وصول کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی بابا کے پاس آپ جائیے، اچھا اب آپ جائیے، سن لیا بابا نے آپ کی، اور وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور جا کر ان کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری پکار اللہ کہاں سنے گا؟ بابا آپ بڑے نیک ہیں اور پرہیزگار اور متقی اور اللہ کے بڑے قریب تھے، لہٰذا آپ ہماری یہ دعا اللہ سے کر دیجئے تاکہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اور اس سلسلے میں پھر وہ ان بزرگوں کے لیے کہانیاں گڑھتے ہیں، پھر باتیں گڑھتے ہیں، خوب قصے بناتے ہیں، کیونکہ اب تو دنیا سے چلے گئے، اب عوام بیٹھی ہے، ادھر مولانا بیٹھے ہیں بڑا لمبا چوڑا جبہ اور دستار اور سرما لگا کے اور ہاتھ میں عصا لے کے اور بہت موٹی سی تسبیح کی مالا لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی کے اوپر اپنا روب ڈالتے ہیں پہلے ہی، اور اس کے بعد پھر وہ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں کہ بابا تو اللہ کے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مرغا کھایا۔ یہ عبد القادر جیلانی، یہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی جو اجمیر کے ہیں، جن کو خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، ان کا یہ واقعہ مشہور ہے ان کی سیرت کے اندر۔ مرغا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، اتنے میں ان کے مرید کی ماں آئی اور اس نے کہا کہ آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور جو ہمارا مرید ہے وہ تو دال روٹی کھا رہا ہے بیٹھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھو، وہ بیٹھ گئی، انہوں نے جو مرغا کھایا ہوا تھا اس کی جو ہڈیاں تھیں اس کو اکٹھا کیا اور کہا زندہ ہو جا میرے نام سے، چنانچہ وہ زندہ ہو گیا مرغا اور اچھلنے کودنے لگا۔ تو انہوں نے کہا جب تمہارے مرید کی یہ حیثیت ہو جائے کہ وہ مرغا کو زندہ کر سکے میری طرح، تو پھر وہ بھی مرغا کھائے گا۔ یہ اس طرح کے جھوٹے سچے واقعات، یا ملک الموت کے ہاتھ سے روح کا قبض کر لینا، جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی طرف جھوٹا واقعہ منسوب کیا گیا۔ ایک عورت کا بچہ مر گیا، وہ روتے ہوئے ان کے پاس میں آئی اور کہنے لگی کہ میرے بچے کی روح آپ واپس کروا دیے آپ اللہ سے کہہ کے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو یہ تو موت و زندگی کا سلسلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ سے کہیے، آپ کی بات اللہ کبھی نہیں ٹالے گا، آپ کی بات اللہ ٹال ہی نہیں سکتا، آپ کہیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ سے کیا کہیں، اب چھوٹی سی بات ہے یہ، ملک الموت سے کہا کہ چلو اس کی روح واپس کرو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک اللہ کہے گا نہیں تب تک ہم کیسے واپس کریں گے؟ کہا حجت کرتے ہو مجھ سے، بحث کرتے ہو ہم سے۔ انہوں نے وہ تھیلا پکڑا جس کے اندر تمام روحیں تھیں اور پکڑ کے اس کو جھولے کو الٹا کر دیا اور ایسی روحیں آزاد کر دی، کہا جائیے۔ یہ اس طرح کے واقعات جو پھیلے ہوئے ہیں کثرت سے، لوگوں کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کس لیے ہیں؟ جھوٹے واقعات کس لیے ہیں؟ تاکہ ان برگزیدہ شخصیات کا اتنا بڑا ہیولہ تیار کر دیا جائے، ان کے تقدس کا، ان کی بزرگی کا، ان کی ولایت کا، کہ لوگ پھر انہی سے مانگتے رہیں۔ اور ان سے مانگنے کے لیے کہاں آئیں گے؟ ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم ان سے پیسے وصولیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مزاروں کے اوپر کبھی ابھی آپ چلے جائیے، آنکھوں کے سامنے آپ کی وہ مزار پہ چادر چڑھتی ہے، پھر جب چادریں اکٹھا ہو جاتی ہیں پھر وہیں پر سے اتاری جاتی ہیں آنکھوں کے سامنے، اور مرید لے کر جاتا ہے، وہاں بازار میں بک رہی ہیں، ادھر بک رہی ہیں، ادھر چڑھ وہی چادر ہے، سیم وہی چادر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عقل ماری گئی ہے۔ شرک بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور توحید بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، میرے اوپر درود بھیجو اور اللہ سے طلب کرو۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے سوال کیا کرو۔ یہاں پر نبی یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگو، تم جو اللہ سے دور ہو گئے ہو،
تم اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور اپنا دل لگائے ہوئے ہو. تمہاری عقیدت، تمہاری محبت، تمہاری ندا، تمہاری صدا اور تمہاری فنائی وہ سب کے سب دوسرے کے لیے ہو رہی ہے. اور قرآن پاک یہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. وہ حضرت موسیٰ ہو یا سیدنا عیسیٰ ہو یا زکریا ہو یا یحییٰ ہو یا الیاس ہو یا داؤد ہو یا سلیمان ہو یا موسیٰ ہو یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے کے سارے پیغمبر، سب کے سب پیغمبر یہ اللہ کے حضور جھکنے والے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے والے تھے، پروردگار عالم کو پکارنے والے تھے، وحدہ لا شریک لہ کو پکارنے والے تھے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اس قدر آپ کھڑے رہتے تھے. اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو رب دو عالم کو اس طرح سے پکارتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں آپ کی روح نہ قبض کر لی گئی. سجدے میں پڑے ہوئے، گھنٹوں آپ سجدے ہی میں پڑے ہوئے، اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور ایک روایت میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جڑ ہے. ایک جگہ فرمایا دعا عبادت کا گودا ہے، مغز ہے. یہ جو دعا ہے اس کو ہلکے میں نہ لو، یہ عبادت ہے، عبادت. قرآن پاک نے جب کہا ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو آگے اس کے بعد اور وضاحت کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مدد چاہنا بھی عبادت میں داخل، لیکن اس کو الگ سے اس لیے کر دیا گیا کیونکہ یہودیت اسی پر گمراہ ہوئی، عیسائیت اسی پر گمراہ ہوئی، اور باقی جتنا شرک ہے اس کی بنیاد یہی، سب دار و مدار اسی کو کہ بندے کو اللہ سے دور کر دیا جائے. وسیلہ کیا ہے جس کا حوالہ لوگ دیتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلی بات اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف کھاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے طرف وسیلہ تلاش کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس اور یہ جو مفسر قرآن ہے سب سے زبردست، وہ اور ان کے علاوہ سدی اور بہت ابن جریر اور بہت بڑے بڑے مفسرین باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں المراد به الاعمال الصالحہ، اس کا مطلب ہے نیک عمل. اللہ رب العزت پروردگار دو عالم کیا چاہتا ہے کہ ہم نے جو شریعت اتاری ہے لوگ اس کی پیروی کریں، لوگ اس کی بات مانیں. ہم نے جو احکام اتارے ہیں ان احکام کی لوگ پیروی کریں، تب یہ محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری اطاعت کرو، میری بات مانو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہیں اپنے سے قریب کر لے گا. میری اطاعت کرو. بندہ عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب بس ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد سارے گناہ کے کام آپ کریں، شراب پیے، جوا کھیلیں، گناہوں کے کام کریں، دوسروں کا حق مارے، غلط کام کریں، سب کچھ کریں، اور کہیں نہیں صاحب ہم تو جنت میں جائیں گے، تو یہ عقیدہ وہی ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا. ان کا عقیدہ کیا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما، ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو بڑے بڑے پیغمبروں کے اولاد ہیں، ہم چاہے جو کچھ کریں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. اور اگر کوئی بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا مجرم ہے، تو اگر وہ جہنم میں جائے بس ایک ڈبکی دے کر نکال لیا جائے گا، بس ختم، چلو ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے نہیں، عمل کرو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. لہٰذا بندہ نیک کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے.
بندہ اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. بندہ اس لیے ہے کہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتار لے، اپنی زندگی کو اللہ والی زندگی بنا لے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، نبی کی اتباع، شریعت کی اطاعت، شریعت کی اتباع. یہی تو ہے شریعت، یہی تو ہے دین اسلام، یہی تو ہے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا. اب اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان تو لے آئے لیکن نبی کی بتائی ہوئی باتیں نہ مانے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، اعمال صالحہ تلاش کرو. اس کی مثال بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، طویل روایت ہے. 3 لوگ تھے، پہاڑ کے اوپر کچھ کام کرنے کے لیے بکریاں چرانے گئے تھے. بارش ہونے لگی، ایک غار میں چلے گئے. اتفاق سے کرنا ایسا ہوا، تیز آندھی چلی اور ایک بڑی سی چٹان وہ غار کے منہ پر آ کر بند ہو گئی. اس نے غار کے منہ کو ڈھانپ لیا. اب یہ بڑے پریشان، تینوں مل کر دھکا لگا رہے، وہ کھسک ہی نہیں رہی. بہت موٹی چٹان ہے، بہت بڑا پتھر ہے وہ. اب کیا کریں؟ جب امیدیں سے کا سب سہارا ٹوٹ گیا سب، تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی اور اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا. انہوں نے کہا پروردگار، بڑے یہ طویل روایت ہے کہ پروردگار میں نے یہ کام کیا تھا اور صرف آپ کے لیے کیا تھا، صرف آپ کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے. یا اللہ اس دروازے کو کھول دے. تھوڑی سی چٹان کھسک گئی. پھر دوسرے نے دعا کی، کہا میں نے یہ کام کیا تھا پروردگار، صرف آپ کے لیے کیا تھا. یا اللہ میرے اس نیک عمل کو قبول فرما لے، اس دروازے کو کھول دے. چنانچہ اس طرح تینوں لوگوں نے اپنے عمل صالح کا واسطہ دیا کہ پروردگار یہ نیک عمل میں نے صرف آپ کے لیے کیا تھا، اے پروردگار میرے اس عمل کو قبول فرما کے اس کو دروازے کو کھول دے. اور وہ دروازہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں باہر آ گئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی، یہ واقعہ سنایا. کیوں سنایا؟ یہ اس لیے سنایا تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ یہ زندگی عمل کرنے کی ہے اور خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کی ہے. اور پھر اگر تمہیں دعا مانگنی ہے، اللہ سے تم دعا مانگ رہے ہو تو اپنے نیک عمل کا واسطہ دے سکتے ہو. یہ ہے وسیلہ. اس کو یہ اختیار کرنا کہ نہیں بزرگان دین کو لے. اچھا صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے طریقے بتائے ہیں، دعائیں سکھائی ہیں. دعا عبادت ہے نا، جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، تو نماز کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا، اس کے احکام سکھائے. وضو کا طریقہ سکھایا، کیسے نماز ٹوٹتی ہے، کیسے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، کیسے وضو ٹوٹتا ہے، کیسے نہیں ٹوٹتا ہے، کب نماز پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، نماز میں کیا پڑھیں، بیٹھ کے کیا پڑھیں، کھڑے ہو کے کیا. ایک جزیات آپ نے بتائی، روزے کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا، سب کے بارے میں بتایا. اسی طرح عبادت، دعا بھی عبادت ہے، دعا کے بارے میں بھی بتایا. دعا کیسے کی جائے یہ بھی طریقہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ مسنون دعاؤں کی کتاب حصن المسلم وغیرہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر موجود ہیں. اے میرے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. اے پروردگار، میں تیرے اسماء کا واسطہ دے کر، تیرے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں. پروردگار، میں تیرے چہرے کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں. اے ہمارے رب، اے عرش بلند کے مالک رب، میری اس دعا کو قبول فرما لے. یہ دیکھیں دعائیں سکھائی ہیں، آپ ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا ابراہیم کے واسطے سے پروردگار دعا قبول کر لے، یا اللہ سلیمان علیہ السلام کے واسطے سے دعا قبول کر لے، یا اللہ جبریل کے واسطے سے دعا قبول کر لے. ہرگز نہیں، کوئی شخصیات نہیں. اور اللہ کے رسول دعا سکھا رہے ہیں باقاعدہ. ایک مرتبہ آپ نکلے اور دیکھا ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا ذل جلال والاکرام، میری اس دعا کو قبول کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بشارت دے دو، اس نے ایسا نام لے کر دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب اس نام کے ذریعے سے کوئی دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا. یا ذل جلال والاکرام، اتنا بڑا نام لے کر تم دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. پھر صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے آپ، صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں. کیسے دعا کرتے ہیں آپ دیکھیں، اللہ سے تڑپ تڑپ کر دعا کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، راتوں میں پکار رہے ہیں، دن میں پکار رہے ہیں، میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کو پکار رہے ہیں. کبھی وہ واسطہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف کے اندر جو مذکور ہے، حضرت عباس کے پاس میں آتے ہیں جو چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اتنی واضح روایت ہے کہ آپ سب کو یاد رکھنی چاہیے.
آتے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط ہو گیا تھا، لوگ پریشان تھے. وہ کہتے ہیں کہ اے عباس آپ نبی کے چچا ہیں، جب اللہ کے رسول موجود تھے تو ہم ان سے کہتے تھے نتوسل الیہ. بس اسی لفظ کے اوپر لوگوں نے اپنی دکانیں سجا لی. نتوسل الیہ، ان کو ہم وسیلہ بناتے تھے. بالکل بناتے تھے. کیسے؟ حدیث میں وضاحت ہے. اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے یہ بارش ہو جائے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہلاکت القرا، یا اللہ کے رسول سارے جانور ہلاک ہو گئے ہمارے، وَنَحْنُ جِيَعٌ، ہم سب کے سب بھوکے ہیں، آپ دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، بارش ہو رہی. ارے صحابہ کرام اپنے نبی سے نہیں کہیں گے دعا کرنے کے لیے تو کس سے کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وہ. لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں کہ اے اللہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ نہیں ملے گا. ہاں اللہ کے رسول سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اور اب عباس کے پاس میں آئے ہیں کہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. اب ہم آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. کسی بھی شخص سے دعا کے لیے کہنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، کہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعائیں جو بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے دعاء الاخ لاخیہ بظاہر الغیب. جب کوئی مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اکیلے میں اس کے لیے دعا کرتا، اس کو پتہ بھی نہیں، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت جلدی قبول فرماتے ہیں. اور ایک فرشتہ کہتا ہے آمین ولک مثلک، کیا اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے، تجھے بھی ایسا ہی عطا کرے. اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرتے ہیں تو اس کو مانگنے والے کو پہلے دیتے ہیں، وہ جس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، مانگنے والے کو سب سے پہلے دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دعا کرانا ہے کسی سے، کسی بزرگ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عمر یا اخی لا تنسانا فی دعائک، اپنی دعا میں ہمیں بھولنا مت. یہ ہے وسیلہ جس کی صحیح حقیقت کیا ہے کہ نیک اعمال کرے بندہ اور نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرے، اس سے قریب ہوتا چلا جائے. حدیث میں بھی ہے کہ میں نے جو بندے کے اوپر چیز فرض کی ہے وہ بندہ جب اس کو کرتا ہے مجھے بہت محبوب ہے، پھر نوافل کے ذریعے سے بندہ لگاتار مجھ سے قریب ہوتا ہی جاتا ہے. تو یہ ہے وسیلہ. یہ وسیلہ نہیں ہے کہ درمیان میں بزرگوں کا اے فلاں کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں، شہداء کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، بجاہ حسین دعا کر رہا ہوں، بجاہ بزرگان آستان دعا کر رہا ہوں. یہ سب نہیں ہے. عبد القادر جیلانی کے نام پر آپ سے دعا کر رہا ہوں، یہ سب نہیں ہے. یہ سب شرک ہے، یہ کھلا شرک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے علاوہ ہے. دعا عبادت ہے، ویسے کرو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا سکھایا ہے. اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر دعا کرنا، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرنا، کسی بزرگ سے دعا کے لیے کہہ دینا، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے. اگر یہ اس طریقے سے کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. باقی یاد رکھیے وسیلہ ایک جنت کا بہت بڑا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ہی بندے کو کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ شاید مجھے ملے. تم لوگ جب اذان سنو تو مؤذن جیسے دہراتا ہے ویسے ہی دہراؤ، اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو اور اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو. جو ایسا کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا. میں بتا دوں کہ یہ ایمان کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہمیں وسیلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کے تمام اعمال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور جو لوگ غلط ذہن میں جو باتیں لوگوں کے بیٹھ گئی ہیں بزرگان دین کا واسطہ دے کر سوال کرنے کی، اللہ سے دعا کرنے کی، یہ شرک ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.